السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 215 سے 218 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون، کیا وہ خرچ کریں۔ کل کہہ دیجئے، ما جو، انفقتم خرچ کرو تم، من خیرن مال میں سے، فللوالدین تو والدین کے لیے ہے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامی اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافر کے لیے، وما اور جو بھی تفعلوا تم کرو گے، من خیرن نیکی میں سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی، بھی اس کو، علیم جاننے والے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے کفار کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کرنے کا ذکر فرمایا تھا۔ بنی اسرائیل کے باہمی اختلاف کا باعث بھی حسد، ضد اور سرکشی بیان فرمایا تھا، جو عام طور پر مال سے پیدا ہوتا ہے۔ اس پر صحابہ نے سوال کیا کہ وہ کیا خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ کہاں کہاں خرچ کرے۔ خرچ کرنے کی جگہوں میں سب سے پہلے والدین کا ذکر فرمایا، پھر رشتہ داروں کا، پھر یتیموں کا، پھر مساکین کا اور پھر مسافر کا۔ کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القتال جنگ کرنا، وہوا اور وہ، کرہن ناپسندیدہ ہے، لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور امید ہے، ان تکرہوا یہ کہ تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہ، خیرن بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے، ان تحبوا یہ کہ تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہ، شرٌ بری ہو، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالی، یعلم جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ہو۔ اس سے پچھلی آیت میں مال خرچ کرنے کی ترغیب کے بعد اب جان خرچ کرنے کی ترغیب ہے، یعنی 3 مواقع پر قتال آدمی پر فرض عین ہو جاتا ہے: جب امام کسی خاص شخص کو یا تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دے دے، الا یہ کہ امام کسی کو اس سے مستثنیٰ کر دے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک میں سب کو نکلنے کا حکم دیا تھا، مگر حضرت علی کو پیچھے رہنے کا حکم دیا تھا۔ دوسری، جب کفار مسلمانوں کی کسی آبادی پر حملہ کر دے تو اس کے رہنے والوں پر اس کا دفاع کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی اسلحہ بھی پاس نہیں ہو تو پتھروں، اینٹوں، لکڑیوں، جو بھی کچھ ملے اس کے ذریعے سے لڑنا فرض ہے۔ نمبر 3، جب دشمن سے مڈبھیڑ ہو جائے تو ثابت قدم رہنا واجب ہے۔ جب کسی بھی شخص پر لڑائی فرض عین ہو جائے، یعنی اس وقت والدین یا کسی اور کی اجازت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس کی واضح دلیل ہے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال جنگ کرنا، فیہ اس میں، قل کہہ دیجئے، قتال جنگ کرنا، فیہ اس میں، کبیر بہت بڑا گناہ ہے، وصد اور روکنا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر اور انکار کرنا، بھی اس کا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اور نکالنا، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، والفتنۃ اور فتنہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے، ولا یزالوا اور ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم جنگ کرتے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ، وہ پھیر دے تمہیں، ان دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ طاقت رکھیں،
وَمَن يَرْتَدِدْ اور جو کوئی مرتد کر دے گا منکم تم کو عن دینہ اپنے دین سے فیمت پس وہ مر جائے گا وہوا اس حال میں کہ وہ کافر ہے فَأُولَٰئِکَ پس یہی وہ لوگ ہیں حبطت ضائع ہو گئے ہیں اعمالہم ان کے اعمال فی الدنیا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں وَأُولَٰئِکَ اور وہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والے مہینوں سے یہاں مراد ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ جاہلیت ہی سے ان میں لوٹ مار اور خون ریزی حرام سمجھی جاتی تھی۔ 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کی سرگردگی میں فوج کا ایک دستہ جہاد کے لیے روانہ کیا تھا۔ انہوں نے کافروں کے ایک قافلے پر حملہ کر دیا جس سے ان کا ایک آدمی مارا گیا، عمر بن حضرمی۔ بعض کو مال سمیت گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔ یہ واقعہ رجب 2 ہجری میں پیش آیا تھا تو کفار نے مسلمانوں کو طعن کیا کہ تم نے رجب میں جنگ کر کے اس حرمت کو توڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یعنی ماہ حرام میں جنگ کرنا اگرچہ بہت بڑا گناہ تھا مگر تم تو اس کے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے تھے، وہ یہ کہ اللہ کے راستے سے یعنی اسلام سے روک رہے تھے، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، حرم مکہ میں رہنے والے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے نکالنا، اس کے علاوہ فتنہ یعنی کفر و شرک پر مسلمانوں کو مجبور کرنے کے لیے عذاب میں مبتلا کرنا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی حرمت میں اکثر فقہاء کے نزدیک سورۃ توبہ کی آیت فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ اس کے ساتھ اس آیت کو منسوخ کر چکے۔ حرمت والے مہینے میں لڑنے کی اجازت کا سبب یہ ہے کہ کفار چونکہ ان مہینوں میں بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑنے پر آمادہ رہتے تھے، اس لیے مسلمانوں پر بھی ان مہینوں میں نہ لڑنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر کفار ان مہینوں کی پاسداری کریں تو مسلمانوں کو بھی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مرتد ہو جائے اور توبہ نہ کرے تو پھر اس کی سزا بھی قتل ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ یرجون امید رکھتے ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ تعالی غفور بخشنے والے، رحیم نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ ہاجرو یعنی اس سے مراد کسی سے قطع تعلق کر کے الگ ہو جانا، مراد دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں آ جانا۔ یہ ہے آج کی آیات، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے علم اور عمل میں اور اضافہ فرمائے، آمین۔